نایاب کے مشکلات میں مزید اضافہ ہونے لگا ہے۔ نایاب اور جنید کے چکر کا جس کو پتہ نہیں ہوتا، نایاب کو مزید بدنام کرنے کے لیے تانیہ اب اس کے پورے محلے میں ڈنڈورا پٹوائے گی اپنے شیف کے ذریعے، اور یہ بات بہت جلد سوشل میڈیا پر بھی وائرل کروا دی جائیں گی۔ ہر طرف نظر آئے گا کہ نایاب اور جنید کا چکر چل رہا تھا اور چل رہا ہے، تو اسی وجہ سے زاویار کا گھر خراب ہوا ہے۔ تانیہ نے پلان بنایا ہے کہ زاویار تو ایسے نایاب کو طلاق نہیں دے گا، کیوں نہ میں اس کو مزید بدنام کروں اور زاویار بدنامی کے ڈر سے نایاب کو طلاق دے دے۔ تو تانیہ اس وجہ سے پہلے تو نایاب کے محلے میں گھر گھر جا کر اپنے شیف کو بھجوا کر نایاب کی بدنامی کرے گی، اور اس کے بعد فیک ویڈیوز وغیرہ بنا کر سوشل میڈیا پر بھی وائرل کروا دے گی، تاکہ زاویار کافی بدنام ہو جائے نایاب کی وجہ سے، اور غم اور غصے میں آ کر جذبات میں نایاب کو طلاق دے دے اور میرے لیے راستے ہموار ہو جائیں۔ لیکن زاویار نیاب کو اتنی آسانی سے طلاق نہیں دے گا۔ زاویار غصے کا بہت تیز ہوتا ہے، لیکن وہ نیاب سے محبت بھی بہت کرتا ہے۔ البتہ تانیہ اب نئے چکر چلائے گی زاویار کو پسانے کے لیے، اب حیدر کا سہارا لے گی۔ حیدر جو کہ تانیہ کو ایک آنکھ بھی نہیں باتا، اب اس نے یہ پلان بنایا ہے کہ جب بھی زاویار گھر آئے گا، میں جلدی سے جا کر حیدر کو اپنے گود میں اٹھاؤں گی اور اس کا خیال رکھنے کی بہت اوور ایکٹنگ کروں گی۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد نگار اور غضنفر بھی کہیں گے کہ اب تو حیدر تانیہ کے ساتھ بہت زیادہ گل مل گیا ہے، حیدر کا اب تانیہ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، اور اب ہم کیوں نہ زاویار سے تانیہ کی شادی کر دیں۔ تانیہ کے دل میں تو جیسے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے، لیکن بظاہر انکار کرے گی کہ نہیں میں زاویار سے کیسے شادی کر سکتی ہوں، میں نیاب کا گھر کیسے خراب کروں۔ لیکن دل ہی دل میں وہ بہت خوش ہوگی کہ میری شادی زاویار سے ہونے جا رہی ہے، اور جب میری شادی زاویار سے ہو جائے گی تو میں حیدر کو ان کی زندگی سے نکال باہر کروں گی۔ اور غضنفر جس نے زاویار کی محبت میں اوور ایکٹنگ کی حد ہی کر دی کہ میں اس وجہ سے کہ زاویار کو کہیں دکھ نہ ہو، اسی وجہ سے جنید کو اس گھر میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا، اور میں اس کو کبھی بھی اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ میں زاویار کو خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جب غضنفر کو زاویار سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ بزنس چھوڑ کر گھر نہ چھوڑ دے، اسی لیے میں جنید کو گھر میں نہیں لا رہا اور مجھے جنید کی کوئی فکر نہیں ہے، دوسری طرف پھر وہ زاویار کے لیے شادی کا اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر سکتا ہے؟ خیر، زاویار اور تانیہ کی شادی اتنی آسانی سے نہیں ہونے والی۔ اگر نگار اور غضنفر زیادہ زور لگا کر اس طرح کا کوئی ماحول کریٹ کر بھی لیتے ہیں، تو پھر آئے گا جنید میدان میں، اور پھر جنید کے ساتھ جتنے بھی تانیہ کے ثبوت موجود ہیں وہ سب گھر والوں کے سامنے لے کر آئے گا اور کہے گا کہ اب کروا دو زاویار اور تانیہ کی شادی، اور تب تو سب گھر والے جیسے ہکے بکے رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تب جنید انہیں کہے گا کہ اب دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ لوگ اس مکار لڑکی کی باتوں کا تو اعتبار کر رہے ہو، لیکن میرا اعتبار نہیں کر رہے کہ میں آپ لوگوں کا سگا بیٹا ہوں۔ تب غضنفر کی، جو کہ بہت اوور ایکٹنگ کر رہا ہے زاویار سے محبت کرنے کی تاکہ اسے کو نہ دے کیونکہ وہ ان کا کماؤ بیٹا ہے، اس کی تو ساری کی ساری ہوا نکل جائے گی جب اس کو اصلیت کا پتہ چلے گا۔ غضنفر کے اوپر کس کو غصہ ہے کہ ایک غیر لڑکی کو تو گھر میں ٹسایا ہوا ہے، اور اپنے سگے بیٹے کی ان کو پرواہ ہی نہیں ہے جس کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ سگے ماں باپ کو اولاد کے اتنے خطرناک ایکسیڈنٹ کے بعد تو بہت فکر ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تو سین کچھ اور ہے۔ خیر، پیسے میں بھی بڑا زور ہوتا ہے نا، زاویار ان کا کماؤ بیٹا ہے اس لیے۔ دوسری طرف نایاب انی جو کہ اپنے لیے ایک اور کنواں کھودنے کے لیے جا رہی ہے۔ تانیہ جو ہے جمیلہ کے ذریعے نیاب کو کال کروائے گی کہ کل سب گھر والے باہر جا رہے ہیں اور حیدر میرے ساتھ گھر میں اکیلا ہوگا، تو آپ آ کر حیدر کو مل سکتی ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ اور نایاب ہمیشہ کی طرح بے وقوف بن جائے گی، اپنی دادی کو کہے گی کہ دادی مجھے مت روکیں حیدر سے ملنے کے لیے، مجھ سے اور صبر نہیں ہوتا، میں تڑپ کر مر جاؤں گی اپنے بیٹے کو بنا دیکھے، اور مجھے جمیلہ نے بتایا ہوا ہے کہ حیدر میرے ساتھ گھر میں اکیلا ہے اور باقی گھر والے گھر میں موجود نہیں ہیں، تو پلیز آپ مجھے جانے دیجیے۔ روتی دھوتی نیاب کو دیکھ کر دادی بھی اس کی مدد کر لے گی اور کہے گی کہ چلو ٹھیک ہے، حیدر کو دیکھ کر پلیز گھر جلدی آ جانا، اگر تمہارے بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔ اور نایاب ایک بار پھر بے وقوف بن کر اپنے لیے کھودے ہوئے گھڑے میں دوبارہ گر جائے گی، کیونکہ یہ سب تانیہ کا جھوٹا پلان ہوتا ہے۔
گھر والے سب گھر میں موجود ہوتے ہیں اور وہ جمیلہ سے جھوٹ کہلوا کر نایاب کو بلوائے گی اور اس کو زاویار اور اس کے گھر والوں سے خوب بے عزت کروائے گی۔ تانیہ اب ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ میں ایسا کیا کروں کہ نایاب کو زاویار کے سامنے لاؤں اور اس طریقے سے لاؤں کہ زاویار کو اس پر بہت شدید غصہ آ جائے اور غصے میں وہ اس کو 1 2 3 ہی بول دے، یا زاویار نایاب کو اتنا بے عزت کرے، نایاب کو اتنی بے عزتی محسوس ہو کہ وہ عدالت کے ذریعے خلا لے لے اور زاویار سے طلاق لے لے۔ جب نایاب کہے گی کہ مجھے تو جمیلہ نے کہا ہے کہ وہ حیدر گھر میں اکیلے ہیں اور آپ آ کر حیدر کو مل سکتے ہیں، تو جمیلہ بالکل مکر جائے گی کہ توبہ بی بی، میں نے آپ کو کب کال کی ہے؟ آپ کا اپنا دل کر رہا ہوگا دوبارہ گھر آنے کے لیے، تو مجھے کیوں قصوروار بنا رہی ہے؟ خیر، زاویار کے گھر والے تانیہ، نگار اور جویریہ غضنفر سب نایاب کی بہت بے عزتی کر لیں گے، اور وہاں پر تو جنید بھی نہیں ہوگا، جو صرف جنید ہی نایاب کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ بھی اچھی نیت سے، جس کو ان تمام گھر والوں نے تانیہ کی باتوں میں آ کر چکر سمجھا ہے۔ اور پھر نگار یا غضنفر میں سے کوئی ایک نایاب کے بھائی کو دوبارہ کال کر لیں گے اور کہیں گے کہ اپنی بیٹی کو لگام ڈالے، بار بار نکل آ جاتی ہے ہمارا گھر برباد کرنے کے لیے۔ تو نگت بھی اپنے شوہر کو مشورہ دے گی کہ نایاب تو باز نہیں آ رہی جنید سے ملنے کے لیے، بار بار چلی جاتی ہے ان کے گھر اور بار بار ہمیں بدنام کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی، تو ہم کیوں نہ ان کی شادی جنید سے کروا دیں۔ جس پر نگت کے شوہر غصہ ہو جائیں گے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو۔ نگت کہے گی کہ تم ہمیشہ ہی میری بات کو مانتے نہیں ہو اور بعد میں ویسے ہی ہو جاتا ہے جس طرح کہ میں کہتی ہوں۔ اور جب نایاب واپس گھر آئے گی تو اس کا بھائی اور بھابھی اس کی خوب انسلٹ کر دیں گے۔ نایاب کی تو جیسے مت ہی ماری گئی ہے، جہاں پہ بھی جاتی ہے اس کی بے عزتی ہی ہو جاتی ہے، اور اس ڈرامے میں تو نایاب کو جیسے بس صرف رلانے کے لیے ہی کاسٹ کیا گیا ہے۔ لیکن خیر، زیادہ دیر تک اب نایاب رونے والی نہیں ہے، کیونکہ رونے کی باری اس کے بعد اب تانیہ کی آنے والی ہے۔ جی ہاں، بہت جلد تانیہ کے تمام تر دھوکوں سے، جھوٹوں سے اور فریبوں سے پردہ اٹھ جائے گا، اور پھر تانیہ کو ہر کوئی دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال لے گا، اور پھر وہ ساری زندگی روتی دھوتی رہے گی، ممکن ہے کہ پاگل بھی ہو جائے، اور تب وہ بہت پچھتائے گی کہ نہ میں نے زاویار کو حاصل کیا بلکہ جنید کو بھی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا ہے اور میں بالکل بے گھر ہو گئی ہوں۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ڈرامے کے آنے والے قسط میں کیا ہوگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، کیونکہ میں اسی طرح کی اپڈیٹڈ ڈراماز کے بارے میں ریویوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔